السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، کسی بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ نماز تہجد ہمیں کس طریقے سے ادا کرنی ہے اور کتنی رکعات ہمیں پڑھنی ہے اور کون سا ٹائم ہے تہجد ادا کرنے کا۔ تو آج میں آپ کے سامنے نماز تہجد کے تعلق سے بات کروں گا، اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو حدیث پاک میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ حدیث پاک در مختار، بخاری شریف، مسلم شریف، ان کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز تہجد کو پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لو۔ یعنی نماز تہجد جو بندہ پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس کے سارے چھوٹے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر گناہ کی بخشش، ہر گناہ کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز تہجد نماز عشاء کے بعد ایک نیند سونے کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ یعنی جب ہم نماز عشاء ادا کریں گے اس کے بعد ہمیں کچھ دیر بستر پہ آرام کرنا ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک نیند ہمیں لینی ہے۔ اس کے بعد جب بھی ہماری آنکھ کھلتی ہے نماز فجر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے اگر آنکھ کھلتی ہے تو ہمیں جو ہے نماز تہجد کے لیے جو ہے نماز ادا کرنی ہے۔ اور نماز تہجد کی جو حدیث پاک میں رکعتیں بتائی گئی ہیں جو ہمارے اور آپ کے نبی نے ادا فرمائی ہیں وہ 8 رکعت ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نماز تہجد ادا فرمائی ہے تو 8 رکعت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمائی ہیں۔ بہت سے اللہ والے ہیں جو 12 رکعت پڑھتے تھے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف 8 رکعت نماز ادا فرمائی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو 8 رکعت نماز تہجد ادا کرنی ہے۔ ان کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ 4 رکعت بھی کر کے ہم پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی طریقہ جائز ہے، لیکن 2 رکعت پڑھ کر 2 رکعت کی نیت کر کے ہمیں پڑھنا یہ زیادہ افضلیت اور بہت زیادہ جو ہے نیکیوں کا جو ہے باعث ہے۔ اگر کوئی انسان 2 رکعت کر کے نماز پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی اس نماز کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے، اور 2 رکعت کر کے یہ پڑھنا علماء کرام کے نزدیک زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ الغرض نماز تہجد پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نیت کریں گے، نیت کرنے کے بعد آپ کو بالکل وہی طریقہ اپنانا ہے جو باقی نمازیوں میں آپ اپناتے ہیں۔ جیسے اور نمازیں ادا کرتے ہیں ویسے یہ بھی نماز آپ کو ادا کرنی ہے۔ پہلے آپ سورہ فاتحہ ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد آپ جو ہے اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ، اس کے بعد جہاں سے بھی قرآن مجید آپ کو یاد ہے، جتنا بھی قرآن مجید آپ کو یاد ہے آپ زیادہ سے زیادہ اس میں قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کوئی سی بھی صورت جو ہے سورہ دوحہ سے پڑھنا چاہیں، یا علم نشرح ہے، یا اما یتساءلون ہے، یا کوئی بھی صورتیں جتنی بھی آپ کو یاد ہیں آپ کوئی بھی صورت اس میں پڑھ سکتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی بھی روک ٹوک نہیں ہے۔ گویا 2 رکعت کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں جن کو قرآن مجید کی بہت ساری صورتیں نہیں یاد ہیں، جیسے علم تر کیفہ سے بہت سے لوگوں کو یاد ہوتی، لیکن کچھ لوگ ایسے جن کو یہ بھی نہیں یاد ہے۔ تو ان کے لیے آسانی کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ جس کو قرآن مجید کی صرف سورہ اخلاص یاد ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ صورت آپ کو اگر یاد ہے تو ٹھیک، نہیں یاد ہے تو آپ اس صورت کو یاد کر لیجئے، اور نماز تہجد کے لیے جب آپ اٹھیں گے تو ہر رکعت میں 3 دفعہ اس کو پڑھ لیجئے۔ ہر رکعت میں، یعنی 2 رکعت کی آپ جب نیت کریں گے تو پہلی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار پڑھنی ہے، اور پھر جب دوسری رکعت میں جب جائیں گے، جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تب بھی سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس طریقے سے آپ جو ہے 8 رکعت پوری کر لیجئے، رب تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر ہر رات کو رب تعالیٰ رات کی گہرائی میں رب تعالیٰ اپنی شان و شوکت کے ساتھ اپنے لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر اپنی خاص تجلی فرماتا ہے، اور رب تعالیٰ پکارتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کو میں بخش دوں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا جس کے میں گناہوں کو معاف فرما دوں، ہے کوئی نیکیوں کا ذخیرہ مانگنے والا جس کو میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرماؤں۔ یہ رب تعالیٰ ہم سے روز فرماتا ہے۔
تو نماز تہجد کی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں، اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اور جن بھائیوں کو کوئی بات اگر سمجھ میں نہیں آئی ہے تو وہ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی ہے، ایک بھائی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ نماز تہجد ہمیں کیسے پڑھنی ہے، تو انہی کے تعلق سے میں نے ویڈیو بنائی ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس بھائی نے بھی یہ بات مجھ تک پہنچائی تھی یا جس بھائی نے سوال کیا تھا، رب تعالیٰ ان تک یہ بات پہنچا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نماز پنجگانہ کا پابند بنائے، باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔